بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب، ٹک ٹاک، فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے، اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ لے جی، آج پارلیمنٹ میں لاتیں گونسے چل گئے۔ اسلام آباد میں آج عمران خان ہی گونجتے رہے اور عمران خان کو دھوکہ دینے والے رونا شروع ہو گئے۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جیسے ہی رجیم چینج پاکستان میں ہوا، عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا، نئے الیکشن کی تیاریاں شروع کی گئیں، تو اسی وقت پھر نئی پارٹیاں بھی جو ہیں وہ ایجاد کرنا شروع ہو گئیں۔ اور کون کرتا ہے نئی پارٹیاں ایجاد، یہ بھی پاکستانی قوم کو معلوم ہے۔ آئی پی پی بنی، کے پی کے میں پرویز ہٹک نے پارٹی بنا لی، اور سب سے زیادہ جس پر باقاعدہ فوکس کیا جا رہا تھا وہ پارٹی تھی کنگ پارٹی کے نام سے، جس کو جاننا شروع ہو گئے لوگ کہ یہ آئی پی پی جو ہے یہ کنگ پارٹی ہوگی۔ تو پھر جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ہیں جو لوٹے بنے، سب کو اس کوڑا دان میں اکٹھا کیا گیا۔ باقاعدہ ان کو بتایا یہی گیا کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہوں گے، آزاد ہوں گے، تو پھر جہانگیر خان ترین صاحب، اگر عمران خان کی ان کے بقول کی حکومت میں نے بنوائی تھی، ہیلی کاپٹر پہ لوگوں کو اکٹھا کر کے لے کے آتا رہا میں، اور حکومت میں نے بنوائی تھی، پھر یہ آزادوں کو خریدیں گے اور حکومت ہماری ہی بن جائے گی۔ اس طرح کے سبز باغ دکھائے گئے تھے۔ آج باقاعدہ ہاشم ڈوگر صاحب آج بولے، انہوں نے کہا کہ ماضی میں اس طرح کی کوئی بھی پروجیکٹ لانچ نہیں کیا گیا تھا جس طرح اس دفعہ آئی پی پی کے طور پر کیا گیا ہے۔ اس میں بہت زیادہ جو سیاسی خاندان ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا، یعنی یہ جو آئی پی پی بنائی گئی ہے اس کی وجہ سے بے شمار سیاسی خاندان جو ہیں انہوں نے نقصان اٹھایا۔ ظاہر ہے کس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ جن کو اپنے اوپر بڑا تکبر غرور ہوتا تھا کہ ہم الیکٹیبلز ہیں، ہم ہر پارٹی جس کے ساتھ ہم جاتے ہیں، پارٹی کوئی بھی ہو، ہم وہ سیٹیں اپنی نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ الیکٹیبلز اس سے قبل ایسے ہی چلتا رہا ہے، لیکن اس مرتبہ سب کچھ الٹا ہی پڑا ہے۔ ایک طرف اگر دیکھا جائے تو خان صاحب کو جب جیل میں ڈالا گیا تھا اس وقت پی ڈی ایم نے اور جو بھی ان کے سہولت کار تھے انہوں نے یہ اندازے لگائے تھے کہ انہوں نے ہفتہ نہیں نکالنا، وہ بھی اندازہ غلط ہوا۔ پھر ان کی پارٹی کو توڑا گیا کہ اب خان صاحب کے ساتھ کوئی الیکشن نہیں لڑے گا، ٹکٹ ہی نہیں لینے والا ہوگا، وہ بھی اندازے غلط ہوئے۔ پھر نشان چھینا گیا کہ اب کسی نے ووٹ نہیں دینے، وہ بھی سارے کے سارے اندازے ان کے غلط ہوئے۔ تو باقاعدہ جنہوں نے دھوکہ کیا خان صاحب کے ساتھ اب ان کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں۔ اگر دیکھیں علی زیدی دیکھیں، فواد چودھری دیکھیں، تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ ہیں۔ تو اب ان سب کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں۔ دوسری جانب ناظرین اکرام، آج تحریک انصاف کے جو میجر طاہر صادق صاحب ہیں اٹک والے اور راجہ بشارت صاحب ہیں، ان کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ضمانتیں کنفرم ہو گئی ہیں۔ جو تھانہ رمنا میں ان کے خلاف ایف آئی آر درج تھیں ان میں ان کے ضمانتیں کنفرم ہو گئی ہیں۔ اچھی بات ہے، کیونکہ اب جیسے یہ حکومت یہ چینج ہوئی ہے، ووٹ کی طاقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والوں کو اب ضمانتیں ملنا شروع ہو گئی ہیں اور ریلیف بھی کچھ نہ کچھ انہیں عدالتوں سے ملنا شروع ہو گیا ہے، جو بہت اچھی بات ہے۔ ناظرین اکرام، خبر اہم یہ ہے کہ آج اسلام آباد میں صدر مملکت نے مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا تھا، سینٹ اور پارلیمنٹ کا،
کیونکہ جب بھی کوئی نیا پارلیمانی سال شروع ہوتا ہے تو جو بھی صدر ہوتے ہیں وہ پھر مشترکہ اجلاس بلاتے ہیں، اس میں صدر مملکت جو پاکستان ہے وہ خطاب کرتے ہیں۔ تو آج بلایا گیا، صدر مملکت وہاں حاضر ہوئے خطاب کے لیے۔ اس سے قبل بھی ایسے ہی ہوتا ہے، تو میاں شہباز شریف صاحب بھی موجود تھے۔ پھر صدر مملکت آصف زرداری صاحب کو یہ معلوم نہیں تھا شاید، نہیں تو وہ لکھ کر ہی بھیج دیتے، جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں وہ پڑھ کے بھی سنا سکتے تھے، لیکن وہ پہلے کے جو جس طرح حلف اٹھانے آئے تھے اسی طرح سوچ کے آئے ہوں گے کہ پاکستان تحریک انصاف والے کون سا خلل ڈالیں گے میری تقریر میں، وہ تو نون لیگ کے خلاف ہیں، شہباز شریف کے خلاف ہیں، میرے خلاف تو نہیں ہوں گے۔ لیکن آج عجیب منظر دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھرپور کردار ادا کیا جو ایک اپوزیشن جماعت کو کرنا چاہیے۔ بڑے بڑے انہوں نے تصویریں خان صاحب کی لے کے گئے تھے، اور ساتھ ہی باجے بھی بجا دیے آج پارلیمنٹ میں۔ جیسے ہی صدر مملکت آصف زرداری صاحب خطاب کے لیے کھڑے ہوئے، پہلی تو بات ہے انہوں نے اردو میں، پنجابی میں، سندھی میں خطاب نہیں کیا، انگلش میں کیا، نہ جانے کس کو سنانا چاہتے تھے، کس کو خوش کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال خطاب انہوں نے کیا کیا اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے نعرے بازی شروع کر دی، قیدی نمبر 804 وزیر اعظم عمران خان کو رہا کرو، 10% مسٹر 10% گو زرداری گو۔ یہاں بھی پاکستان تحریک انصاف کو صبر نہ آیا تو جمشید دستی صاحب نے تو حد ہی پار کر دی۔ انہوں نے جہاں پہ وہ خطاب کر رہے تھے صدر مملکت آصف زرداری صاحب، انہوں نے صدر آصف زرداری صاحب کے سامنے عمران خان کی تصویر رکھ دی۔ اب ان کا ایسا کرنا تھا تو پھر فیصل کریم کنڈی، عبدالقادر پٹیل اور دیگر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جو ہیں انہوں نے جا کر پکڑ لیا، ہاتھوں پائی کرنا شروع ہو گئے جمشید دستی کے ساتھ۔ تو ناظرین اکرام، ایک منظر آج عجیب دیکھنے کو ملا کہ جیسے اس سے قبل پارلیمانی سال کا آغاز ہوتا ہے، صدر مملکت مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہیں، وہاں پر آرمی چیف بھی موجود ہوتے ہیں، نیوی کے چیف بھی موجود ہوتے ہیں، چیف جسٹس بھی موجود ہوتے ہیں، تمام وزرائے اعلیٰ بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن علی امین گنڈا پور کی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ آج وہاں موجود نہیں تھے۔ دوسری جانب دیکھیں تو مریم نواز صاحبہ بھی وہاں پر موجود نہیں تھیں، آرمی چیف صاحب بھی وہاں پہ موجود نہیں تھے، نیوی کے چیف بھی موجود نہیں تھے۔ سب سے بڑی اہم بات، میاں نواز شریف صاحب بھی وہاں پہ موجود نہیں تھے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ اس سے قبل آپ نے گزشتہ سال آپ نے دیکھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس وقت چیف جسٹس نہیں بنے تھے، بطور سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج ہونے کے ناطے وہ وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے مشترکہ پارلیمانی جو اجلاس بلایا گیا تھا صدر کی جانب سے، اس میں انہوں نے شرکت کی تھی، تو آج کوئی بھی وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ دوسری اس سے بھی بڑھ کر دلچسپی والی بات یہ ہے کہ آج مسلم لیگ نون کے لوگوں نے صدر مملکت آصف زرداری صاحب کا دفاع بالکل بھی نہیں کیا۔ ہاں، شہباز شریف صاحب کے گرد تو انہوں نے حصار بنا لیا تھا، ان کا دفاع کرتے ہوئے نظر آئے مسلم لیگ نون کے لوگ، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو صدر بنے ہیں، صدر مملکت پورے پاکستان کے، ان کا دفاع بالکل بھی کرتے ہوئے مسلم لیگ نون نظر نہیں آئی۔ تو ناظرین اکرام، آج پارلیمنٹ میں باقاعدہ لاتے اور گھونسے چلتے ہوئے نظر آئے، اور پیپلز پارٹی کا دفاع مسلم لیگ نون بالکل نہیں کرتی ہوئی نظر آئی۔ تو خان صاحب کے ڈنکے بجتے ہوئے نظر آئے کہ وزیر اعظم عمران خان اور عمران خان کو رہا کرو، تو گو زرداری گو کے نعرے بجتے ہوئے سنائی دیتے رہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ سلسلہ اب چل پڑا ہے کہ اپوزیشن جو تھی، اصل اپوزیشن سے ٹکر تو اب لگی ہے پی ڈی ایم کی۔ اس سے قبل آپ کو معلوم ہے اپوزیشن لیڈر کون تھے؟ راجہ ریاض۔ حکومت کون تھی؟ حکومت کا حصہ بھی راجہ ریاض تھے، لیکن اب وہ والا کام ماضی کا حصہ بن چکا ہوا ہے۔ تو ناظرین اکرام، تحریک انصاف نے باقاعدہ سینٹ میں بھی آج اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ شبلی فراز صاحب کو نامزد کر دیا ہے۔ تو آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کہ آج تک کے لیے اتنے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔